ناظرین، اب کی حالات ذرا مختلف ہیں۔ کھیل سجانے والے کھیلنا چاہتے ہیں مگر کھلاڑی کھیل نہیں سنبھال پا رہے۔ پہلی بار بساط بھی اپنی اور کھلاڑی بھی، بادشاہ بھی اپنا اور پیادے بھی۔ عجیب مشکل یہ ہے کہ تبدیلی لانے والے نظریں چرا رہے ہیں اور تالیاں بجانے والے ہاتھ مل رہے ہیں۔ ہارنے والے اپنی شکستگی چھپا رہے ہیں۔ حاکم بد ذہن باز شکست کندھوں پر آئے گا، یہ سوچنا بھی اب محال ہے۔ کرونا وائرس کے دنوں میں جب عالمی وبا کے علاوہ کچھ سجائی نہیں دے رہا، جب دائیں کرونا، بائیں کرونا، آگے کرونا، پیچھے کرونا، خوابوں میں خیالوں میں کرونا، ہر طرف کرونا ہی کرونا، تو ایسے میں وطن عزیز میں چینی آٹا بحران کی رپورٹ تازہ ہوا کا جھونکا بن کر آیا ہے۔ گھروں میں مقید ٹی وی اور سوشل میڈیا کے گرد جمع عوام نے جیسے سکھ کا سانس لیا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ کورونا کے بعد دنیا بھلے بدل گئی ہے لیکن وطن عزیز میں سیاست اب بھی زندہ ہے۔ ناظرین، وہی پرانے الزام، وہی مافیا کے اسکینڈل، وہی پرانے نعرے، چوروں ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا کے دعوے، اور پھر مانے پڑتے ہی ٹاک شو کی رونق بحال سب لوٹ آیا جو فروری کے وقت سے غائب ہو گیا تھا۔ لوگ مطمئن ہیں کہ کورونا ہمارا ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ نئے کورونا کے دنوں میں سب پرانی سیاسی باتیں لوٹ آئی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب بھی پرانے ہیں اور یہ چینی کا اسکینڈل بھی نیا نہیں۔ نئے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی نہیں، بطور وزیر اعظم نہ صحیح ایک رہنما کے طور پر انہیں تو معلوم تھا کہ وہی جہانگیر ترین کتنے میٹھے ہیں اور خسرو بختیوار کتنے رسیلے ہیں۔ مگر تبدیلی کی راہ میں جو ہے، جہاں ہے کی بنیاد پر جس قدر فائدہ دے سکیں اس قدر بہتی گنگا سے ہاتھ دھو لینے کا فارمولہ کارآمد بھی ہے اور دیر پا بھی۔ اس بات کی تفصیل میں کیا جانا کہ کب کب کس طرح کہاں سے جہاز میں لائے گئے لوگوں کے گلے میں سبز و سرخ پرچم ڈال کر تحریک انصاف میں انصاف کا رنگ ڈالا گیا۔ جہانگیر ترین کے چمکتے چہرے پر کامیابی کی داستانیں تحریک انصاف کی صورت میں آج بھی موجود ہے۔ البتہ سرائیکی بلیٹ سے وابستہ سیاستدانوں کے ساتھ پہلی بار وہ ہوا جو اس سے پہلے وہ دوسروں کے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عین کورونا کے دنوں میں جب متاثرین کی تعداد گھنٹوں میں دگنی ہو رہی ہے، یہ رپورٹ میڈیا میں کس نے اور کیوں دی؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد مذکورہ وزراء کو چارج سینڈ کرنے کے بجائے انہیں نئے وزارات کیوں دیے گئے؟ سوال یہ ہے کہ پنجاب کی موجودہ سفارت پر اقتصادی رابطہ کمیونٹی کے فیصلے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا نام رپورٹ میں موجود کیوں نہیں؟ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب کابینہ مشترکہ فیصلوں کا بوجھ اٹھاتی ہے تو بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کردار کیا ہے؟ کیا وزیر اعظم چینی کی برآمد سے باخبر تھے یا اس فیصلے میں شریک؟ دونوں صورتوں میں کیا وزیر اعظم پر بھری ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب کی بار نیب حرکت کرے گا اور ہواؤں کا رخ بدلے گا یا نہیں؟ تبدیلی کی ہواؤں کے رخ کا تعین کرنے والے اب خود آندھیوں کی زد پر ہیں۔ جبھی نہ جائے رفتین نہ پائے رفتین۔ سردست نئی قطاروں کے لیے اپوزیشن کے قطاروں سے نیا گھوڑا دستیاب نہیں، یا حکومتی حلقوں میں نئے مہر کی تلاش جاری ہے۔ بات مفادات کی ہے اور مفادات بلا تر ہوں تو چینی سے میٹھی اور جہازوں سے اوپر دوستی بھی وقت آنے پر ختم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اردو زمین ٹی وی کی جانب سے کسی پارٹی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور کسی پارٹی کو بد نظری سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو صرف ہمارے ناظرین کے علم میں اضافے کے لیے بنایا گیا ہے اور یہی تک ہی محدود ہے۔ ناظرین، آپ لوگ اس معاملے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، کیونکہ آپ لوگوں کا رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور نئے ویڈیو تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہبان۔